آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ کرتبہ کے ایک غریب مامار کی زندگی کیسے ایک رات کی دستک نے ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ وہ جو روزانہ کی مشکلات سے دوچار تھا، اچانک ایک راز میں شامل ہو گیا جس نے اس کی دنیا ہی بدل دی۔ آئیے جانتے ہیں کیسے ایک غریب مزدور ایک خزانے کے ذریعے دولت مند بنا، اور وہ کون سا راز تھا جو پادری چھپا رہا تھا۔ کرتبہ شہر میں ایک غریب مامار رہتا تھا۔ حالانکہ وہ ایک اچھا اور ایماندار آدمی تھا، پھر بھی اس کی آمدنی اتنی کم تھی کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے پیٹ بھر روٹی بھی نہیں خرید سکتا تھا۔ ایک رات جب وہ سو چکا تھا تو کسی نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک دبلا پتلا لمبا سا آدمی کھڑا ہے۔ وہ پادری کا لباس پہنے تھا۔ پادری نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم ایک اچھے آدمی ہو اور تم پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ آج رات کیا تم میرا ایک کام کرو گے؟ غریب مامار نے جواب دیا، بڑی خوشی سے جناب پادری صاحب، شرط یہ ہے کہ میری محنت کا مجھے مناسب معاوضہ ملے۔ اس کے بعد پادری نے ایک ریشمی رومال مامار کی آنکھوں پر باندھ دیا اور کہا، تم آنکھوں پر پٹی بندھے میرے ساتھ چلو گے۔ پادری اسے لے کر سڑک پر چل پڑا۔ وہ دونوں کئی سڑکوں اور گلیوں کا چکر لگاتے رہے۔ آخر کار پادری ایک مکان کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ مامار نے تالے میں چابی لگنے اور دروازہ چرچراتے ہوئے کھلنے کی آوازیں سنی۔ پھر وہ چند سیڑھیاں چڑھا اور اس کے بعد رومال اس کی آنکھوں سے ہٹا لیا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک صحن میں کھڑا پایا جس کے بیچ میں ایک پرانا فوارہ خشک پڑا تھا۔ فوارے کے فرش کا ایک پتھر کچھ ہٹا ہوا تھا۔ پادری نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ وہاں پر چند سیڑھیاں تھیں جو نیچے کی طرف جا رہی تھیں۔ پادری نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں ایک تہخانہ بنا دو۔ اس کے بعد پادری نے مامار کو کچھ اینٹیں اور چونے کا مسالہ دے دیا اور اسے کام کرنے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ مامار رات بھر کام کرتا رہا، لیکن صبح ہونے تک بھی وہ اپنا کام مکمل نہ کر سکا۔ پادری نے بہرحال اسے ایک اشرفی دے دی۔ مامار بہت خوش ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں پر پٹی پھر باندھی گئی اور اسے اس کے گھر پہنچا دیا گیا۔ مامار کے دروازے پر پہنچ کر پادری نے کہا، اگر تم آج رات پھر آ کر کام مکمل کر دو گے تو میں تم کو 2 اشرفیاں انعام میں دوں گا۔ مامار خوشی سے راضی ہو گیا۔ چنانچہ رات کو پادری اسے لینے پھر آ گیا اور ایک بار پھر آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے شہر کی گلیوں میں لے گیا۔ اس مرتبہ کام مکمل ہو گیا۔ پادری نے کہا، اب تم ان جسموں کو اٹھانے میں میری مدد کرو جن کو اس تہہ خانے میں دفن کرنا ہے۔ یہ الفاظ سن کر بیچارہ مامار ڈر کے مارے کانپنے لگا، مگر پادری نے بڑے بڑے مرتبانوں کی طرف اشارہ کیا جو صحن کے کونے میں رکھے ہوئے تھے اور انہیں تہہ خانے تک لانے کا حکم دیا۔ مرتبان بڑے بھاری تھے۔ مامار جب انہیں ایک ایک کر کے تہہ خانے تک لے گیا تو ان کے اندر کچھ کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ پادری کس چیز کو دفن کر رہا ہے۔ مرتبان میں بہت بڑا خزانہ بھرا ہوا تھا۔ جب آخری مرتبان کو تہہ خانے میں رکھ دیا گیا تو دروازہ بند کر دیا گیا اور کھلے ہوئے پتھر کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ مامار کی آنکھوں پر ایک بار پھر پٹی باندھ دی گئی اور اسے گلیوں اور سڑکوں کا چکر کاٹ کر اس کے گھر پہنچا دیا گیا۔ اس پر پادری نے اسے 2 اشرفیاں دی جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد پادری رخصت ہو گیا اور پھر کبھی دکھائی نہ دیا۔ اس کے بعد چند ہفتوں تک مامار اور اس کے گھر والے بڑی فراغت سے زندگی بسر کرتے رہے، مگر اشرفیاں تھوڑے ہی دنوں میں خرچ ہو گئیں اور مامار پھر پہلے کی طرح غریب ہو گیا۔ مگر غربت کے باوجود اس کی ایمانداری میں کوئی فرق نہ آیا۔ کئی برسوں کے بعد ایک دن جب مامار اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک رئیس آدمی جو کئی مکانوں کا مالک تھا اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم ایک مامار ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک غریب آدمی ہو، شاید تم میرا کام سستے داموں پر کر دو گے۔ مامار نے جواب دیا، بڑی خوشی سے۔ اس کے بعد رئیس آدمی نے بتایا کہ اس شہر میں اس کے مکانوں میں سے ایک مکان نہایت بدحال حالت میں ہے۔ اس نے کہا کہ کسی زمانے میں ایک کنجوس پادری اس میں رہا کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا مالدار ہے، مگر جب وہ مرا تو چند چاندی کے سکوں کے علاوہ اور کچھ نہ نکلا، اور اب اس مکان میں کوئی شخص رہنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پادری کی روح اس مکان میں چکر لگاتی رہتی ہے اور رات کو روپے گننے کی آواز سنائی دیتی ہے۔
میرے ساتھ چلو، میں تم کو وہ مکان دکھا دیتا ہوں، پھر تم مجھے بتانا کہ اس کی مرمت میں کتنا خرچ ہوگا۔ چنانچہ مامار اس مالک مکان کے ساتھ شہر کی سڑکوں اور گلیوں کا چکر کاٹتے ہوئے چلا۔ آخر کار وہ ایک بڑے سے بوسیدہ مکان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے تمام خالی کمروں کو دیکھا۔ مکان میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور ہر طرف گرد و غبار اٹا پڑا تھا، مگر مکان کے باہر صحن میں سورج چمک رہا تھا اور صحن کے درمیان ایک فوارہ خشک پڑا تھا۔ مامار نے صحن کو جو دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے برسوں پہلے کی وہ رات یاد آ گئی جب اس کی آنکھوں پر سے ایک ریشمی رومال کھولا گیا تھا۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس سے دکھائی دی تھی وہ یہی صحن تھا۔ مامار بولا، جناب اگر آپ مجھے اس مکان میں چند ہفتوں تک رہنے دیں تو میں اس کی مرمت کر دوں گا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس مکان کو اس کنجوس پادری کی روح سے بھی نجات دلا دوں گا جو رات کو یہاں روپے گنتی رہتی ہے۔ امیر مالک مکان خوشی خوشی راضی ہو گیا اور مامار اور اس کے گھر والے اس گھر میں آ کے رہنے لگے۔ مامار نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ رات کو روپوں کی جھنکار بھی سنائی نہ دی۔ اگر روپے کی جھنکار سنائی دیتی تھی تو وہ مامار کی جیب میں ہوتی تھی، کیونکہ وہ اسی خزانے کی بدولت دولت مند ہو گیا تھا جس کو دفن کرنے میں اس نے پادری کی مدد کی تھی۔ دوستو، اگر ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بیان کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔